السلام علیکم۔ N82 کے تمام پیج ممبران کو ہمارا سلام۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویلاگ جو اس سلسلے کی تیسری قسط ہے، N82 کے صوبائی حلقے PP 73 کے اوپر ہے۔ یہ حلقہ بھلوال تحصیل کے اوپر مشتمل ہے اور اس میں دو بڑے شہر آتے ہیں جو کہ بھلوال اور پھلروان ہیں۔ آنے والے الیکشن میں یہاں سے مسلم لیگ کے متوقع امیدوار سندھو گروپ کے یاسر سندھو صاحب ہوں گے۔ اس حلقے کا شمار مسلم لیگ نون کے مضبوط ترین حلقوں میں ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھلوال اور پھلروان شہر ہیں جو مسلم لیگ نون کے مضبوط گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری طرف PTI نے ابھی تک اس حلقے سے اپنا ٹکٹ فائنل نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 4 PTI کے اندر گروپس ہیں جو چاروں کے چاروں ہی خواہش مند ہیں کہ ٹکٹ ان کو ملے۔ ان گروپوں میں سب سے پہلے ہرل گروپ ہے جس کے امیدوار نفیس ہرل صاحب ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بصرہ گروپ، اس کی طرف سے شعیب بصرہ صاحب امیدوار ہیں۔ تیسرا گروپ ہے پڑھار گروپ جس کی طرف سے خالد داد پڑھار صاحب امیدوار ہیں، اور چوتھا اور آخری گروپ ہے گجر گروپ جس کی طرف سے سہیل گجر صاحب ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔ آئیے اب ہم ان 4 گروپوں کے ماضی اور حال کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے ہرل گروپ کی طرف۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہرل گروپ ان چاروں گروپوں میں سے سب سے سیاسی طور پہ پرانا گروپ ہے۔ گروپ کے بانی احمد خان ہرل صاحب 1990 سے لے کر 1997 تک 3 مرتبہ لگاتار MPA منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 2002 میں طارق محمود ہرل صاحب اس گروپ کی طرف سے مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر آئے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد 2008 میں نفیس ہرل صاحب نے اس گروپ کی طرف سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ PP 31 سے الیکشن لڑا لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ 2008 کے بعد 2013 اور 2018 کا الیکشن اس گروپ نے نہیں لڑا جو کہ ان کی ایک بڑی سیاسی غلطی مانی جا سکتی ہے۔ اگر ہم حال میں آئیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہرل گروپ کے اس وقت PTI کے اندر صوبائی اور قومی سطح پر لیڈران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور یہ ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے اگر ٹکٹ ان کو ملا۔ ایک چیز جو ان کے مخالف کیا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہرل گروپ کا تعلق بھلوال شہر سے نہیں ہے۔ اب کیونکہ بھلوال شہر کی کافی اہمیت ہو چکی ہے تو یہاں سے نہ ہونا ان کے لیے ایک منفی پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اوور آل ہرل گروپ کا ایک مضبوط سیاسی ماضی اور حال میں PTI کے قومی اور صوبائی لیڈران کے ساتھ اچھے تعلقات ان کا ٹکٹ ملنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بصرہ گروپ کی طرف جہاں سے ان کے امیدوار شعیب بصرہ ہیں۔ ان چاروں گروپوں میں سے سب سے پرانا تعلق PTI سے بصرہ گروپ کا ہے کیونکہ انہوں نے 2011 میں PTI کو جوائن کیا۔ اگر ہم شعیب بصرہ کو دیکھیں تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کنو کی ایکسپورٹ کا بزنس ہے اور ان کی کمپنی کا نام نیشنل فوڈ ہے۔ کیونکہ ان کے کاروبار کا تعلق زراعت سے ہے تو ان کے بھلوال اور ارد گرد کے چکوک میں رہنے والے زمینداران سے اچھے تعلقات ہیں۔ کیونکہ یہ تعلقات کاروباری بنیاد پر ہیں اس وجہ سے ان کی تمام پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ اچھے روابط ہیں۔ اب جو چیزیں اس گروپ کے حق میں جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ PTI کے سب سے پرانے کارکن ہیں، دوسرا مالی لحاظ سے بھی یہ کافی مضبوط ہیں، اور تیسرا کیونکہ یہ ایک کاروباری شخصیت ہیں اس لیے ان کا ذاتی تعلق تمام پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے ساتھ ایک چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی الیکشن نہیں لڑا، نہ بلدیاتی نہ صوبائی، اور یہ چیز ان کے اگینسٹ جا سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں پڑھار گروپ کی طرف۔ اس گروپ سے خالد داد پڑھار صاحب ہیں جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔ خالد داد پڑھار صاحب نے عملی سیاست کا آغاز 2008 میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا اور 2008 کے الیکشن میں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار سے صرف 500 ووٹوں سے ہارے تھے۔ اس کے بعد 2013 میں بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا لیکن اس بار بھی وہ ناکام رہے۔
अब क्योंकि उनका ताल्लुक़ नदीम अफ़ज़ल कियान साहब से काफ़ी करीबी था, तो जैसे ही नदीम अफ़ज़ल कियान साहब ने पीटीआई ज्वाइन की तो खालिदा पठार साहब भी पीटीआई में आ गए और 2018 का इलेक्शन उन्होंने पीटीआई के टिकट से लड़ा। मगर 2018 का इलेक्शन भी वो नून लीग के उम्मीदवार से तकरीबन 16,000 वोटों से हार गए। उसके बाद जब नदीम अफ़ज़ल कियान दोबारा पीपल्स पार्टी में गए तो ये कभी उम्मीद की जा रही थी कि खालिदा पठार भी वापस पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, मगर उन्होंने इसके बरक्स पीटीआई में रहने का ही फ़ैसला किया। अब जो अवामिल उनके हक़ में जा रहे हैं वो ये है कि वो पीटीआई के इस हल्के से सबका टिकट होल्डर हैं, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने नदीम अफ़ज़ल कियान की गुर्बत के बावजूद पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये बात भी वाज़िया है कि वो इस हल्के से मुसलसल 3 बार इलेक्शन हार चुके हैं, 2 मरतबा पीपल्स पार्टी के टिकट पर और 1 बार पीटीआई के टिकट पर भी। एक और चीज़ जो उनके ख़िलाफ़ जा सकती है वो ये है कि हल्के में एक आम तासुर है कि अगर उनको पीटीआई का टिकट ना मिला तो वो वापस पीपल्स पार्टी में भी जा सकते हैं। अब इसमें कितना सच है ये तो वक्त ही बताएगा। ओवरऑल उनका साबिक टिकट होल्डर होना और भलवाल से ताल्लुक़ रखना उनके लिए एक एडवांटेज है, मगर 3 मरतबा लगातार हारना और पीपल्स पार्टी से कुर्बत का तासुर उनको टिकट मिलने के रास्ते में हाइल हो सकता है। अब हम आते हैं चौथे और आखिरी ग्रुप की तरफ, जो कि गुज्जर ग्रुप है, और यहाँ से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं चौधरी सुहेल अख्तर गुज्जर। चौधरी सुहेल अहमद गुज्जर का सियासी सफ़र 2018 में शुरू हुआ जब उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन के अंदर 17,700 वोट हासिल किए, जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए काफ़ी बड़ी बात है। इस वक्त उनके हक़ में जो चीज़ें जा रही हैं उनमें सबसे अहम बात उनका आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में 17,000 वोट लेना और दूसरा कि उनका भलवाल शहर से ताल्लुक़ है। दूसरी तरफ उनका अमली सियासत में नया होना और पीटीआई से भी ताल्लुक़ ज़्यादा पुराना ना होना उनके ख़िलाफ़ जा सकता है। इसके अलावा ये तासुर इनके बारे में भी है कि अगर इनको टिकट ना मिला तो ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और शायद पीटीआई का कारकुन होने के बावजूद पीटीआई के कैंडिडेट को सपोर्ट ना करें। अब ये देखना है कि इन 4 ग्रुपों के उम्मीदवारों में से किसको पीटीआई का टिकट इस हल्के से मिलेगा। एक बात काफ़ी दिलचस्प है कि इन चारों उम्मीदवारों ने पिछले दिनों जेल भरो तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया और राजनपुर की जेल में कैदबंद की मुसीबतों का दलेराना तरीके से मुकाबला किया। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक पीटीआई ने इस हल्के से 2 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, मगर वो उम्मीदवार कौन है ये अभी कहना क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन इस बार पीटीआई ने अपनी माजी की गलतियों से सबक हासिल करते हुए ये फ़ैसला किया है कि वो ना सिर्फ उम्मीदवारों का ऐलान इलेक्शन के करीब करेगी, बल्कि ये भी यकीनी बनाएगी कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनको किसी और तरीके से अकोमोडेट किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीलॉग PP73 पर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।